دوستو، جنگیں صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، یہ دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور قوموں کی روح پہ وار کرتی ہے۔ اور پاکستان کی جنگی تاریخ کسی پرانے کتاب کا باب نہیں۔ ہم نے بڑی جنگیں لڑی، بہت سی جانوں کی قربانیاں دی، اور یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں اور طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا یا ہم صرف قبروں پہ کتبے بدلتے رہے۔ جنگ کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ امن فقط اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب آپ حقیقت کو تسلیم کر سکیں۔ تو آئیے آج ہم پاکستان کی جنگی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، یہ دور تھا 19ویں صدی کا اور سال تھا 1947، جب برٹشرز نے ورلڈ وار 2 میں ایک بری شکست کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا ہم برے صغیر کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس جائیں گے، اور انہوں نے یہاں پر 2 ریاستیں بنانے کا سوچا۔ اب 2 ریاستیں بنانے کے لیے 2 اسٹریٹجیز بنائی گئی۔ سب سے پہلی، جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہوگی وہ حصہ ہندوؤں یعنی بھارت کو ملے گا، اور جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ پاکستان کہلائے گا۔ اور دوسری، کیونکہ برے صغیر میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی ہوئی تھی، سپریم اتھارٹی تو گوروں کے پاس تھی، یعنی وہاں پہ لاز تشکیل کرنا، وہاں کے بڑے بڑے معاملات دیکھنا تو گوروں کے ہاتھ میں تھا، لیکن لوکل لاز یا چھوٹے چھوٹے معاملات کو سولو کرنا وہاں کے نواب یا مہاراجہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسری اسٹریٹجی یہ تھی کہ ان مہاراجہ یا نواب کے پاس اتھارٹی ہوگی جس کے ساتھ چاہیں شمولیت کریں، یعنی اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں۔ اب گوروں کو اتنی جلدی تھی کہ 1947 تک بہت سی ایسی ریاستیں تھیں جن کا مسئلہ حل نہ ہوا۔ اگست 1947 تک بہت سے معاملات حل ہو چکے تھے، فقط 2 بڑی ایسی ریاستیں تھیں جن کا مسئلہ ابھی تک حل نہ ہوا۔ سب سے پہلے حیدرآباد جو ابھی انڈیا کے پاس ہے، اور دوسرے نمبر پر کشمیر۔ تو دونوں کے معاملات بالکل اپوزٹ تھے۔ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی لیکن وہاں کے مہاراجہ ہندو تھے۔ حیدرآباد میں اکثریت ہندوؤں کو تھی لیکن وہاں کے نواب مسلمان تھے، لیکن حیدرآباد انڈیا کو دے دیا گیا۔ اب معاملہ آتا ہے کشمیر پہ۔ اب کیونکہ وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ علاقہ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا۔ گورے تو چلے گئے لیکن جان بوجھ کر گوروں نے اس مسئلے کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس سے خون ابھی تک نکلتا ہے۔ اس زخم کا درد آج تک عوام محسوس کرتی ہے، اور اس پہ معاملات ابھی تک حل نہ ہو سکے۔ اس پر بڑی بڑی جنگیں لگی اور بہت سی لوگوں نے قربانیاں دی۔ اسی دور میں 1947 میں جب مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، تو کیونکہ وہ دہائیوں سے وہاں پہ رہتے تھے اور وہ اکثریت میں بھی تھے، تو انہوں نے وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا اور ایک بغاوت نے جنم لیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ جو وہاں کے مہاراجہ تھے، وہ یہاں سے بھاگ کر انڈیا کے پاس چلے گئے اور ان کی ملٹری سے مدد مانگنے لگے۔ کچھ ہی وقت میں انڈیا کی ملٹری نے کشمیر پر چڑھائی شروع کر دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور جہاں پہ جو فوجیں تھیں وہیں پہ رک گئی۔ کچھ حصہ کشمیر کا انڈیا کے پاس آ گیا اور کچھ حصہ پاکستان کے پاس۔ معاملات یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. But because of what is happening in Kashmir, illegal occupation creates a fresh hell every day in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. اب 1947 میں وہ جنگ تو وہیں پہ روک دی گئی، لیکن وہ کسی نے کہا ہے نا کہ امن 2 جنگوں کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، یعنی ایک اور دوسری جنگ کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسے امن کہتے ہیں۔ اب ایک جنگ لگ چکی تھی، دوسری جنگ کا انتظار تھا۔ بہرحال چند سال بعد 1965 میں معاملات پھر سے گرم ہوتے ہیں۔ یہ دور تھا ایوب خان کا، جب ایوب خان نے حال ہی میں مس فاطمہ جناح سے الیکشن جیتی تھی۔ اب وہ الیکشن کس طرح سے جیتی تھی یہ تو سب کو پتا ہے۔ اب وہ قوم کی نظر میں ولن بن گئے تھے، قوم میں نفرت ابھر رہی تھی ان کے خلاف۔ ان کو قوم کی نظر میں اپنی عزت پھر سے بحال کرنی تھی اور تاریخ میں اپنا نام نصب کرنا تھا۔ تو راتوں رات انہوں نے ایک پلاننگ بنائی اور کشمیر کو آزاد کرنے کا سوچا۔ تاریخ ہمیشہ خود کو دہراتی ہے۔
یہ ایک ایسی جنگ کا آغاز تھا جس کا انجام بہت دردناک ہوا۔ راتوں رات آپریشن جبرالٹر بنایا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے اور سیکرٹری خارجہ عزیز احمد تھے۔ آپریشن جبرالٹر کے منصوبے کو تشکیل دینے والے کا نام جنرل اختر ملک حسین تھا، اور اس آپریشن کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ ان چند لوگوں میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو، ان کے سیکرٹری عزیز احمد، ایوب خان، جنرل یحییٰ خان اور جنرل اختر حسین ملک کو پتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہ پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کو بھی نہیں پتا تھا۔ اسے پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ خان اس آپریشن کے بالکل خلاف تھے، اور جنرل ایوب خان بھی کوئی زیادہ خوش نہیں تھے۔ انہوں نے راتوں رات وہ آپریشن لانچ کر دیا۔ اس آپریشن کا نام جبرالٹر اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس آپریشن میں جانے والے لوگوں کے پاس صرف دو آپشن ہوں گے، یا تو وہ شہید بنیں گے یا وہ غازی، یعنی واقعی ان کو اپنی ساری کشتیاں جلا کے جانا تھا، بالکل طارق بن زیاد کی طرح۔ پاکستان کے ایئر مارشل نور خان نے جب جنرل موسیٰ خان سے پوچھا کہ یہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا، تو جناب نے جواباً کہا کہ آپ فکر نہ کرو، انڈیا انٹرنیشنل بارڈر تک نہیں آئے گا، کیونکہ وہ حال ہی میں چائنا سے ایک جنگ ہار کے بیٹھا ہے، اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو، اور ہمیں وہاں پہنچنے کے بعد وہاں لوکل کشمیریوں سے بھی مدد ملے گی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ کشمیر میں موجود جو لوگ آزاد خیال تھے ان کو اس آپریشن کا معلوم تک نہ تھا۔ اب ان سب کے دوران جنرل ایوب صاحب کیپٹل سے دور سوات میں بیٹھے ہوئے تھے، یا تو وہ اوور کانفیڈنٹ تھے یا وہ حد سے زیادہ بولے۔ لیکن جب آپ کوئی ملک چلا رہے ہو تو دونوں چیزیں بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس آپریشن کے بیک اپ میں ایک اور آپریشن تشکیل دیا گیا گرینڈ سلیم کے نام سے، اور اس آپریشن کی بھی کمانڈ سنبھالنے والے جنرل اختر ملک تھے۔ اب اس سارے منصوبے میں وادی کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنا تھا، جس میں ہندوستان مذاکرات کی بیس پہ آ جاتا۔ بہرحال اس آپریشن میں 5 گروپ تشکیل دیے گئے اور اس آپریشن کو لانچ کر دیا گیا۔ پاکستان کی آرمی انڈیا کی حدود میں داخل ہوئی تو زبردست مداخلت دیکھنے کو ملی، جو کہ پاکستان کی آرمی بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور یہ پلاننگ بالکل مکمل نہیں تھی۔ بہرحال اب پاکستان کے پاس صرف ایک آپشن تھا کہ وہ آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کرے اور وادی کشمیر کو انڈیا سے الگ کر دے۔ اچھا، اس مشن کے بعد پاک فوج وادی کشمیر تک پہنچنے ہی والی تھی، یعنی کشمیر پہ قبضہ ہونے ہی والا تھا، لیکن ایک اور فیصلہ ہو جاتا ہے جس نے اس پوری جنگ کا پاسا پلٹ دیا۔ جنرل ایوب خان نے اس گرینڈ سلیم کی کمانڈ اختر ملک سے لے کر جنرل یحییٰ خان کو دے دی۔ اب ایسا اس نے کس وجہ سے کیا یہ تو کسی کو نہیں معلوم، مگر سننے میں یہ آتا ہے کہ جنرل یحییٰ ایوب خان کے قریب ترین دوست تھے، اور وہ بھی اپنا نام تاریخ میں رقم کرنا چاہتے تھے، شاید اسی وجہ سے۔ بہرحال یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس سے انڈیا کی ملٹری کو متحد ہونے کا ایک اور دن مل گیا۔ اچھا، ان سب کے بعد جنرل اختر ملک لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، میں نے بہت بار کتاب لکھنے کا سوچا لیکن میں پھر رک جاتا۔ میں نے کتاب فقط اسی وجہ سے نہیں لکھی کیونکہ میں جب بھی لکھتا تو سچ لکھتا، اور سچ پاکستان کی ملٹری کے مورل کو تباہ کر دیتا۔ وہ میرے ایگو کو تو سیٹسفائی کرتا لیکن مجھ پر یہاں پہ بین لگ جاتا، اور وہ کتاب انڈیا کے سلیبس میں شمار ہوتا۔ یہ لیٹر فاروق باجوہ کی ایک کتاب کچھ ٹو تاشقند میں درج ہے۔ خیر، اس ایک غلط فیصلے کے بعد یہ آپریشن گرینڈ سلیم بھی بالکل فیل گیا، اور چند ہی دنوں میں پاکستان کی ملٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ لوگوں میں تو بہت حب الوطنی تھی، شہادت کا جذبہ تھا، اس قدر کہ لوگ اپنے جسم پر بوم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ بہت سی لوگوں نے اپنی جانیں دی کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر لیڈرشپ کمزور ہو تو ہماری قربانیاں بھی رائگا جا سکتی ہے، اور یہاں پہ اس طرح سے ہوا۔ 3000 سے زائد مسلمانوں نے اپنی قربانیاں دی جب انڈیا کی ملٹری لاہور تک پہنچ گئی تھی۔ وہ جس نے کہا تھا نا کہ انڈیا کوئی مداخلت نہیں کرے گا، وہ انٹرنیشنل بارڈر پر نہیں آئے گا، اسے لیٹر ملتا ہے کہ جناب ہم لاہور کے بارڈر تک پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستانیوں نے لاہور کے دلیر اور بہادر لوگوں کو سب سے پہلے للکارا ہے۔ تاریخ میں لاہور کے دلیروں کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کہ انہی کے ہاتھوں دشمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ بھی ہوا۔ اس پر ایوب خان کے سیکرٹری الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ جب انڈیا کی ملٹری پاکستان کی حدود میں داخل ہوئی تو سب سے زیادہ حیرت ایوب خان کو ہوئی،
کیونکہ چند دن پہلے ارشد حسین نے جو کہ دلی میں موجود تھے وہاں سے ایک سائفر بھیجا تھا وزیر خارجہ کو، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ انڈیا جلد ہی پاکستان پر ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے۔ لیکن وزیر خارجہ اور سیکریٹری وزیر خارجہ عزیز احمد نے سوچا خط کو چھپا لیا جائے، کیونکہ ارشد حسین ایک بہت نروس قسم کے انسان ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات پر جلد نروس ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھٹو صاحب غلط ثابت ہوئے اور انڈیا کی ملٹری پاکستان کے حدود میں داخل ہو گئی۔ یہاں پہ مسلمانوں کی طرف سے ان کو ایک زبردست ریزسٹنس دیکھنے کو ملی۔ پاکستان ایئر فورس نے انڈیا کی ایئر فورس کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ انہوں نے انڈیا کے 10 جہاز اس طرح سے تباہ کیے تھے کہ وہ پھر سے اڑنے کے قابل تک نہ رہے۔ فضا میں تو ہم جنگ جیت چکے تھے، لیکن زمین پر جنگ برابری کی جاری تھی، اور پھر بین الاقوامی مداخلت آتی ہے اور ایک معاہدہ سائن کرنے کا سوچا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ بہت شدت اختیار کر گئی تھی۔ بہرحال اس جنگ کا نتیجہ سیز فائر پہ ہوتا ہے اور ایک معاہدہ سائن ہوتا ہے تاشکند کے نام سے۔ اس معاہدے کے مطابق جنگ سے پہلے ملٹری جہاں جہاں پہ تھی وہ واپس اپنی جگہ چلی جائے گی، اور باہمی تعلقات بہتر کیے جائیں گے، پھر سے ٹریڈ کی جائے گی اور حالات معمول پر واپس لائے جائیں گے۔ لیکن سارے معاہدے میں کشمیر جس کی وجہ سے اتنی بڑی جنگ لگی تھی اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا۔ بہرحال ایوب خان نے اس معاہدے پہ سائن کی اور وہ پاکستان واپس آ گئے۔ اس معاہدے پہ پاکستانی عوام اتنی زیادہ غصے میں تھی کیونکہ انہوں نے اتنی جانوں کا نذرانہ دیا، اتنے مسائل جھیلے، اس کے بعد ایک معاہدہ اور سیز فائر ہو جاتی ہے اور حالات پھر معمول پر، اور اس میں حاصل کچھ نہ ہوا۔ اب دور شروع ہوتا ہے 1971 کا۔ یہ دور آج بھی ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہ کہانی ہے ان دو قوموں کی جو دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، لیکن دونوں کی امیدیں ایک تھی۔ مشرقی پاکستان جہاں پہ پرچم تو پاکستان کا لہرایا جاتا تھا، لیکن زبان بنگالی بولی جاتی تھی اور دل میں احساس محرومی تھا۔ 1952 میں بنگالی زبان کی تحریک شروع ہوئی تھی اور وقت کے ساتھ یہ شکایات بڑھتی گئی، اور 1969 میں جب اقتدار جنرل یایا کو ملا تو 1970 میں انہوں نے جنرل الیکشن کروائی، جس میں شیخ مجیب کی پارٹی عوامی لیگ اس نے واضح اکثریت کے ساتھ وہ الیکشن جیتی، لیکن اقتدار منتقل نہ ہوا۔ 3 مارچ 1971 کا اجلاس ملتوی ہوا اور یوں مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر بغاوت کی چنگاڑی آگ بن گئی۔ پھر آیا 25 مارچ 1971، جب پاکستانی فوج نے سرچ لائٹ کے نام سے مشرقی پاکستان میں ایک آپریشن کیا، جس کے مطابق وہاں پہ جو باغی لوگ تھے جو بغاوت کر رہے تھے ان کو نکال کے مارنا تھا۔ ہزاروں لوگ مارے گئے اور لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی۔ اب بھارت جو کہ موقع کا انتظار کر رہا تھا، یہ اس کے لیے سب سے بڑا موقع تھا، تو چنانچہ موقع پہ اس نے وار کیا، اور وہاں پہ انڈین فورس کو باغیوں کی بھی سپورٹ ملی، جس کے بارے میں ساجیہ مقبول حسین اپنی کتاب ڈیڈ ریکننگ میں لکھتی ہیں کہ مشرقی پاکستان میں فوجی کارروائی ریاست اپنی ہی عوام کے خلاف کر رہی تھی، جو کہ کسی بھی قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے کافی ہے۔ جنگ کے دوران بھارت نے اب کھلم کھلا حملے کرنے شروع کر دیے۔ 3 دسمبر کو پاکستان نے انڈیا پر حملہ کیا، اور جس کے جواب نے تینوں جانب سے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اب کیونکہ پاکستان اندرونی معاملات سے بھی ڈیل کر رہا تھا اور باہری مداخلت بھی آ گئی، اب باہر سے بھی حملے ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا 13 دن یہ جنگ چلی، اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان میں پاکستان ملٹری نے اپنے ہتھیار آگے کر دیے، اور 93,000 پاکستانی فوج انڈیا کے قبضے میں آ گئی، اور یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن تھا۔ Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammed Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. اور یہ دن آج بھی پاکستانیوں کے روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور اس دن ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پہ آیا، بنگلہ دیش کے نام سے۔ جنرل یایا خان کا ترجمان کرنل صدیق اپنی کتاب وٹنس ٹو سرنڈر میں لکھتے ہیں کہ یہ سرنڈر ہم نے اپنے دشمن کے آگے نہیں بلکہ اپنی غلطیوں کے آگے کیا تھا، اور اس طرح سے یہ جنگ صرف میدان میں نہیں ہاری گئی، یہ نیت، اتفاق اور اتحاد سے ہاری گئی۔ جب قومیں اپنے آواز کو دباتی ہیں تو کوئی دشمن باہر سے نہیں آتا، وہ اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور 1971 والے اس دور سے ہم نے سیکھا کہ صرف طاقت سے اتحاد قائم نہیں ہوتا، اتحاد شعور، برابری اور انصاف سے قائم ہوتا ہے۔ آج ایک بار پھر اگر ہم تاریخ کو نظر انداز کریں گے
تو ہو سکتا ہے آنے والی قوم میں سے میرے جیسا ایک اور شخص اسی طرح کی کوئی ویڈیو بنا رہا ہو اور بچھڑنے والے کسی اور وطن کی بات کر رہا ہے۔ آج ایک بار پھر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی ہے، وہی حالات ہیں، وہی معاملات ہیں اور کشمیر کے اوپر ایک بار پھر معاملات گرم ہیں۔ کیا اس وقت ہم جنگ کے لیے واقعی تیار ہیں یا کچھ طاقتیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے جنگ کا استعمال کر رہی ہیں؟ اگر ہم نے ماضی سے نہ سیکھا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ یاد رکھیں کہ جنگیں وہی جیتتا ہے جو طاقت، اتحاد، عقل اور اصولوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ اب یہاں پہ فیصلہ ہمارا ہے، یا ہم تاریخ بنائیں یا ہم تاریخ میں دفن ہو جائیں۔